السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ پیش ہے۔ آج 5 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 17 اپریل 2021 عیسوی۔ یہ کلپ آپ کے خدمت میں جو پیش ہے، اس کا موضوع ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ روزے کی حفاظت کرے اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا پتہ کریں اور ان چیزوں سے اپنے روزوں کو بچائیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کھانا، یعنی آپ کو پتہ ہے آپ روزے سے ہیں، جانتے ہوئے بھی آپ کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا پینا جو حلق کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے علاوہ قوت کا انجیکشن لیا جائے یا کسی اور راستے سے جیسے ناک وغیرہ سے پانی یا کوئی بھی قوت والی چیز پہنچائی جائے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں یہ مسئلے کی وضاحت کر دوں، اگر کوئی بھول کر کھائے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث وارد ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اپنے روزے کو کمپلیٹ کر لیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری چیز جس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا، قے کرنا، وامٹنگ، ٹھیک ہے، جیسے انگلیاں ڈالے، ہاتھ ڈال کر، کوئی بھی طریقے سے جان بوجھ کر، عمدن جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کے تحت خود سے الٹی ہو گئی، وامٹنگ ہو گئی، اس نے کیا نہیں، جان بوجھ کر نکالا نہیں، نکل گئی چیز، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے خون ڈونیٹ کرنا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر خون نکالنا، خون ڈونیٹ کرنا روزے کی حالت میں، یا آپ کہیں حجامت کرنا، حجامہ جس کو کپنگ تقریباً میرے خیال سے انگلش میں کہا جاتا ہے، پچھنی لگانا بھی اردو میں کہتے ہیں، عربی میں حجامہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں بھی ایک چیز کی وضاحت کروں میں کہ اگر کسی کا خون بہہ گیا، اس نے نکالا نہیں، نکل گیا خون، جیسے چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا وہ، یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی صحت کی، اس کو مار لگ گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے اس کا وضو بھی اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جو ہم نے تیسری چیز بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جماع، ہم بستری، جس کو آپ کہیں زیادہ کلیئر ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے انٹرکورس کرنا، تو بیوی سے، تو اس سے بھی جو ہے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ صرف روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ توبہ اس پر واجب ہو جاتی ہے، کفارہ اس کو دینا پڑتا ہے، یہ تمام امور ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جو بہت زیادہ غلط ہے۔ رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حلال کیا تھا، لیکن اس نے روزے میں یہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی طرف ڈھکیل دیا، تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند امور تھے جو آپ کے سامنے حدیثوں کی روشنی میں پیش کیے گئے، اور سب کی دلیلیں موجود ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی جو آخری چیز میں نے بتائی ہے، جو انٹرکورس یا مستری وغیرہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی حرکت ہو، جیسے مثال کے طور پر ماسٹربیشن ہوتا ہے، جس کو مشتزنی اردو میں کہتے ہیں، تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے علماء کی فتوی، کیونکہ اس نے نکالا اس چیز کو جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں میں مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں، اگر یہ چیز خواب میں انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جان بوجھ کر وہ یہ کام نہیں کرتا ہے اور وہ چیز خود سے انہیں نکل جاتی ہے، جس کو احتلام کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس اس کے لیے یہ واجب ہوگا کہ وہ غسل کرتے ہوئے اپنے بدن کو پاک کر لے تاکہ عبادت کر سکے، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ ماسٹربیشن سے یا ماسٹربیشن کے علاوہ
انسان بوسہ دے یا حق کرے یا حرام چیزوں کو دیکھے یا کوئی بھی ایسی حرکت کرے جس سے جو ہے ڈسچارج ہو جائے اس کو، تو ایسی صورت میں یعنی اخراج ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اور ان جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں ان سے اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔